Hello and welcome back. History itself encompasses the past, experiences and paves the way for forward. آج ہم جس شہر کی بات کریں گے وہ تاریخ کا نامور شہر یعنی لاہور ہے. لاہور بذات خود دلیل عمل ہے، یعنی لاہور کسٹم بھی ہے، باوجود اس کے کہ لاہور کی اپنی جو شخصیت ہے وہ ماضی میں ان اوتھینٹک ہے، مگر ایک طرف اور آج اس کی اپنی وجود خود ایک دلیل اس کی اوتھینٹسٹی کا بنتا ہے. لاہور کے معنی مختلف ہیں. کچھ لوگ اس کو ہندو کمیونٹی جو ارلیئر ریسیڈنٹ تھی یہاں کی الیگزینڈر کے دور کی، سن آف راما، وہ اس سے اس کو لیتے ہیں، اس کا نام لاف پور رکھتے ہیں. اسی طرح کچھ اس کو انٹیریئر سٹی کہتے ہیں، جس کو ہم آگے جا کے دیکھیں گے. یہ مٹ کیتھیڈرل ٹائپ والڈ سٹی تھی، لیکن اصل جو ہیڈ یا اصل جو پیریڈ تھا وہ لاہور کا شروع ہوتا ہے غزنوی کیپٹل سے، جو 1036 AD سے آئی تھی. مزید اس کے لیے جاننے کے لیے آپ کو ہماری دوبارہ پرانی ویڈیوز وزٹ کریں، اس کو کلک کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں. ہم شروع کرتے ہیں لاہور سے. لاہور جس کی برتھ ایز اے میٹروپولس ماڈرن سٹی ہوئی تھی، وہ یقیناً مسلم ایرا میں 1000 آنورڈ AD سے ہوئی تھی. اور یہ لاہور کے متعلق یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ کوئی اولڈ اوتھینٹک اسپیشلی آف BC's اینڈ آف الیگزینڈر ٹائمز آپ کو کوئی سورس نہیں ملے گی. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندو شاہیہ ڈائنسٹی they lived in, it is found in some of the Chinese travelogues they of Hun trying that they used to live there Hindus in initial period, and this something seems true as well because about 600 years before 716 it was the heyday of Hindu in the subcontinent. نیم جو سپارکل ہوا تھا اس کا، جو لائٹ میں آیا تھا ہسٹری کی، وہ 1021 سے آنورڈ ہوا تھا. تو جو اس کا فرسٹ ہسٹورک ریفرنس آپ فائنڈ کر سکتے ہیں وہ البیرونی کی کتاب تاریخ الہند میں فائنڈ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے ہم آگے دیکھیں گے ان بریف میں کہ کس طرح لاہور میں راجاؤں نے حملے کیے اور ایک طرح سے یہ شہر حوادث زمانہ کا شکار ہوا تھا، جس وقت مختلف بادشاہوں نے اس پر حملے کیے تھے اور لوٹ اینڈ پلنڈر کا جو سلسلہ کبھی نہ ختم ہونے والا تھا وہ چلا تھا. لیکن دوسری جگہ اس شہر نے ہر چیز سے فائٹ کی، ہر چیز سے لڑا اور آج اپنا تشخص برقرار رکھتے ہوئے عالم اقوام میں اپنا عام لوہا منواتا ہے یہ شہر خود ہی. ہم دیکھیں گے کس طرح کے 900 AD سے تک یہ ہندو کے ایک طریقے سے ایریا میں رہا. براہمن جو تھے وہ سب آرڈیننٹلی یہاں پہ رول کر رہے تھے، but it was since 1000 AD onward that Ghaznavis and Mahmud they defeated Hindu Raja Pal by invading Punjab, and then Malik Ayaz he was appointed by Mahmud Ghaznavi as the Hakim، یعنی حاکم جو آج کے دور میں گورنر جس کو کہا جاتا ہے، جو نظام اور امور سنبھالتا تھا یہاں کے. اسی طریقے سے ہم دیکھیں گے کہ 1100 اور 1200 سے آگے تو مسعود اور اس کو کیپٹل سٹی کے طور پہ کاؤنٹ ہونے لگا تھا. کچھ کام بھی ہوتے تھے لیکن کچھ ان کی جنگیں نے اس کو زوال پذیر کی طرف لے جاتے تھے. التمش جو دہلی کے مشہور بادشاہ تھے، اسی طرح کے ناصر کا بادشاہ ملتان کے، اور تاج الدین یلدوز جو غزنی تھے، ان کے لیے یہ ایپل آف ڈسکارڈ یا بون آف کنٹینشن یا تنازع یا فساد کی وجہ یا جڑ قرار پائی تھی، وہ اور کوئی نہیں بلکہ یہی تاریخی شہر لاہور تھا. یہاں پہ ایک چیز اور ہم آگے جانے سے پہلے بیان کرنا چاہیں کہ لاہور کو سب سے زیادہ جو ترقی ملی یا سب سے زیادہ جو خوشحالی لاہور کے شہریوں نے یا لاہور کی خود سٹی نے دیکھی تھی، وہ مغل پیریڈ میں اور خصوصاً اس کے اندر اکبر اور اورنگزیب کا پیریڈ تھا. مغلز کی کہانی بھی کچھ اسی طریقے ہی کی تھی. مغلز کبھی تو شیر شاہ سوری کے ساتھ لڑتے تھے اس کے لیے، تو کبھی ان کا سامنا منگولز کے ساتھ ہو جاتا تھا. کچھ یہاں تک بھی تاریخ میں آتا ہے کہ یہ مغلز ہی تھے جو آج لاہور کے شہر میں مغل پورے اور فیروز پورے اور باغ پورا کے جو علاقے ہیں، یہ علاقے اسی مناسبت سے پائے جاتے تھے اس وقت. یہاں یہ چیز ہمیں شاید واضح کرتی ہے کہ لاہور جو آج شاہدرہ سے بھی آگے ہے، یہ حقیقتاً تو وہ کچھ چند کلومیٹر کا اندرون علاقہ ہی تو تھا، لیکن یہ لاہور کی ہی خاصیت ہے کہ جو چیز اس سے جڑتی ہے لاہور اس کو اپنا حصہ بنا لیتا ہے، اور لاہور کو اپنی جو پہچان ہے وہ کم نہیں ہوتی بلکہ ہر آنے والے وقت کے ساتھ لوگوں پہ عیاں ہو رہی ہوتی ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی خلجی فورسز سے لڑائی کی مغلوں نے، یہاں تک کہ وہ سیٹل ہوئے اور ابراہیم لودھی
کی خلاف جس وقت بغاوت کی دولت خان نے بابر کے ساتھ مل کے، وہ پہلی دفعہ تھا کہ جب بابر نے باقاعدہ اس شہر میں حملہ کیا اور رہا۔ ہمایوں اور شیر شاہ سوری کے درمیان میں یہ شہر بچاؤ کا سبب بھی بنا تھا۔ اکبر جو تھا اس نے حقیقی طور پہ سٹی کو بنایا تھا۔ وہ یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ 30 سے 50 سال کا عرصہ مختلف روایات کے طور پہ آتا ہے کہ وہ یہاں پہ ٹھہرا، اس نے یہاں پہ کلچرل ایسپیکٹس بنائے۔ یہی ٹائم تھا کہ اکبر نے جس وقت ریفارم کی بات کرتا تھا، اپنے دین میں جدت لاتا تھا، تو اس نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے لیے نئی نئی راہیں بھی ہموار کروائی تھیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ جہانگیر اور نور جہاں کے بیٹے شاہ جہاں، جس نے شالیمار باغ بنایا تھا کیونکہ اس کی پیدائش کا علاقہ یہی تھا، اور یہی چیز اورنگزیب کو بھی یہاں کھینچ کے لائی، جس نے بادشاہی مسجد یا بادشاہی موسک جیسا مونیومنٹ تیار کروایا تھا کہ جس کے پہلو میں اقبال جیسا شہر مشرق بھی آرام کر رہا ہے۔ یہ چیزیں ہمیں آگے لے کے جاتی ہیں کہ کس طرح پھر سکھ آئے اور ایک بار پھر حملے اور لوٹ اور کسوٹ کا شکار ہوا یہی تاریخی شہر، یہاں تک کہ برٹش آئے، انہوں نے نیا کنٹونمنٹ اور نئی سٹیز کی بنیادیں رکھ تو دیں، مگر وہ لاہور وہی پرانا رہا، یہاں تک کہ آج after partition of 1947 it is the capital city with about per today the population of 11.13 million of whole of Pakistan's 22 million population. It is the capital of the Punjab, the largest populated province of Pakistan. مختصراً ہم کلچرل سائڈ سے بات کریں گی تو بادشاہی موسک، شاہی قلعہ جو بالکل اس کے اپوزٹ اینڈ پہ ہوگا اور جس کے اندر شیش محل ہے۔ یہاں پہ چیز آپ کو وضاحت کر دیں گے، شیش محل ہم جیسے کامن لوگوں کے لیے نہیں، آپ کو پاس لے کے جانا چاہیے اگر آپ وہاں جانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح انارکلی بازار جو کہ متھ ہے اکبر کے زمانے کی انارکلی کی وجہ سے، لیکن یہ بازار یقیناً اپنے اندر جانے والوں کو ایک خوشبو تو اس کے اندر محسوس کر ہی سکتا ہے کہ جو اندرون لاہور کا ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح چوبرجی اور گیٹس یا دروازے یا باب کے نام سے دلہی، لاہوری، موچی اور بھاٹی دروازہ یہ لاہور کے مشہور ہیں۔ میوزیم آف لاہور اپنے آپ میں ایک تاریخ رکھتا ہے۔ فوڈ میں یہاں پہ پائے، پلاؤ، کوفتہ، قیمہ اور مچھلی وغیرہ آپ لوگ ضرور کھائیے گا۔ پرسنالٹیز میں ہم مختصراً جلدی بیان کرتے ہیں کہ جو شاہ جہاں جس کی برتھ ہوئی تھی اور آج کے پاکستان پریزنٹ پرائم منسٹر عمران خان، ایکس پرائم منسٹر نواز شریف اینڈ آلسو کرکٹ اسٹار وسیم اکرم and dozens of celebrities, علی ظفر being one of them. اسی طرح آرٹ میں آپ کیلیگرافی اور نقاش کو دیکھے جائیں گے۔ however this city is rich in religious and spiritual aspects too because اس سٹی کا ایک دوسرا نام جس کو عرف میں داتا کی نگری لاہور کہا جاتا ہے، یہ the great famous Muslim saint داتا علی حجویری، due to his name it is associated with this city. Similarly Dr. Israr Ahmed and also Guru Ram Das, the 4th 6th Guru, too lived here or belongs to here. پوئٹ میں فیض احمد فیض جیسے پوئٹ بھی یہاں کے رہے تھے۔ یقیناً مختصراً یہ کہ یہ لاہور جو شہر ہے یہ اپنی تاریخ اور اپنا نام آپ ہی ہے، اور زمانہ جو اس کے ساتھ جڑتا ہے لاہور شاید اس کو بھی نام دیتا ہے، یا جو لاہور اور لاہور کے نام کی بقا کا سبب بھی بنتا ہے۔ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کریں اور ہمیں ہیلپ کریں کہ ہم اگلی ویڈیو کیا بنائیں۔ اسٹے with us. Thank you.